اور جو شخص بد نظری کرتا ہے آج اس کو تو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا. کہتے کیا ہو گیا جی، نوجوان ہے بابا، جوان ہے، موج و مستی کی زندگی ہے، جی لو، خیر ہے. کوئی عورت آ گئی تو دیکھ لیا، ڈرامے آ گئے تو دیکھ لیا، فلمیں آ گئی تو دیکھ لیا. عجیب تماشا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے بد نظری کی، اپنی آنکھوں کو بد نظری کی طرف لے گیا، آپ نے ارشاد فرمایا جہنم کی سلاخیں جہنم کی آگ سے گرم کر کے اس کی آنکھوں میں پھیرا جائے گا. اس لیے میرے نوجوان بھائیوں، اس دنیا کو کھیل تماشا نہ بنائے. دنیا دنیا میں رہ جائے گی. تم نے قبرستانوں کو آباد ہوتے ہوئے نہیں دیکھا؟ یہ قبرستانوں کی زمینیں تنگ پڑ گئیں، ان کو نہیں دیکھا؟ یہ نوجوان خوبصورت لوگوں کے اٹھتے جنازوں ہم بھول گئے، اپنے گھروں سے اٹھتے جنازے بھول گئے. ہم نے دوسروں کی فکر کی. کیا کریں گے دوسرے لوگ؟ جیتنے والے کہیں بیٹھے ہوئے ہیں، ناچ گانے ہماری بستیوں میں ہو رہے ہیں. میرے پاک پیغمبر سب کہتے ہیں صلی اللہ. آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا ہے میرے صحابہ، توجہ ادھر، توجہ ادھر، ادھر ادھر نہیں، میری طرف دیکھیں. اے میرے صحابہ، موت کو کتنا قریب سمجھتے ہو؟ ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام عرض کیا حضور اس سال ہیں، پتہ نہیں اگلے سال ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. آپ نے ارشاد فرمایا میری قربت میں رہتے ہو، میرے ساتھ رہتے ہو اور موت کو بھلا دیا. سالوں سال کے فیصلے قریب کراؤ. دوسرے صحابی نے عرض کیا حضور اس مہینے ہیں، پتہ نہیں اگلے مہینے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. آپ نے فرمایا میرے ساتھ رہنے والے موت کو پھر دور کر گئے، قریب کراؤ. ایک اور صحابی بولے حضرت صبح ہے، شام کو ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ میں نبی کا فرمان سنا رہا ہوں، کان کھول کے نہیں، دل کے کان کھول کے سنو. فرمایا حضرت صبح ہوں گے، شام ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا اتنا دور کر گئے. آپ کے ہاتھ میں پیالہ مبارک، آپ نے فرمایا یہ پانی ہے، یہ پیالہ پانی. آپ نے فرمایا میں پانی پیوں، مجھے نہیں پتا یہ پانی میری حلق سے اترے گا کہ مجھے پہلے موت آ جائے گی. مجھے نہیں پتا یہ پانی میرے حلق سے نیچے جائے گا کہ کیا آ جائے گی، موت آ جائے گی. اس لیے عزیزو، دنیا تو فانی ہے، عارضی ہے. دنیا میں کوئی نہیں رہا، نہ پیسوں والے رہے، نہ عہدے والے رہے، نہ صدر ہمیشہ رہا، نہ وزیر رہا، نہ مشیر رہا. پیسوں والا بھی جائے گا اور ریڑھی والا بھی جائے گا، جھوپڑیوں والے بھی جا رہے ہیں، محلات میں رہنے والے بھی جا رہے ہیں. تو اس دنیا کو ہمیشہ کا گھر مت بناؤ. دنیا میں ایسے وقت گزارو کہ اگلے گھر کی تیاری کے لیے. میرے نبی سے پوچھا گیا حضور قیامت کب آئے گی؟ ایک صحابی رسول نے سوال کیا حضور قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا ما عدت لہا، اے ہے ما عدت لہا. اے میرے پیارے، اے میرے صحابی، یہ بتا تو نے قیامت کے لیے کیا کیا ہے؟ تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ ہم بھی سوچیں ہم نے کیا تیاری کی ہے. ہم تو یوں سمجھتے ہیں ہمیں کہ موت ہی نہیں آئے گی، ہمیں تو موت ہی نہیں آئے گی، ہم نے تو ہمیشہ رہنے. اور جب اپنے گھروں سے جنازے اٹھتے ہیں نا، پھر انسان کو پتہ چلتا ہے، پھر انسان کو پتہ چلتا ہے کہ وہ گیا، میرا باپ گیا تو میں نے بھی جانا ہے. اللہ کے حضور نے فرمایا تو نے کیا تیاری کی ہے؟ ما عدت لہا، تیری تیاری کیا ہے؟ اب اس صحابی رسول نے فرمایا حضور میرے پاس کوئی بڑے اعمال نہیں ہیں، تیاری نہیں ہے، ہاں ایک چیز ہے، ایک چیز ہے. کیا ہے؟ فرمایا حضور میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور اللہ سے محبت کرتا ہوں. حضور میرے دل میں آپ کی محبت ہے اور اللہ کی محبت ہے.
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مسکرا کر ارشاد فرمایا، المرء مع من احب، جو دنیا میں میرے طریقے پر چلے گا، میرے طرز پر زندگی گزارے گا، مجھ سے محبت کرے گا، میرے طریقے سے محبت کرے گا، کل قیامت کے دن وہ مجھ محمد کا ساتھی ہوگا۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، عظمت صحابہ و اہل بیت، نعرہ تکبیر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک اور سوال ہوا، حضور سمجھدار شخص کون ہے اور بے وقوف کون ہے؟ سمجھدار کون ہے اور بے وقوف کون ہے؟ توجہ کرنا، میرے نبی نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے ارشاد فرمایا، پہلا سوال، حضور سمجھدار شخص کون ہے؟ آپ نے فرمایا سمجھدار وہ ہے جو دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرتا ہے۔ جو دنیا میں رہتے ہوئے، بولو سارے، دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرتا ہے، وہ سمجھدار ہے۔ میں کس چیز کی تیاری کر رہا ہوں؟ آپ کس کی تیاری میں لگے ہیں؟ ہمارے گھر والے کس کی تیاری میں ہیں؟ اور بے وقوف کون ہے؟ دوسرا سوال، حضرت بے وقوف کون ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا جو دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کو بھلا دیتا ہے۔ اب میں سوال آپ کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں، ہم کس کیٹیگری میں ہیں؟ دنیا کی خاطر جی رہے یا اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں جی رہے؟ اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں جی رہے تو سمجھ لو کہ میں بھی کامیاب ہوں، آپ بھی کامیاب ہیں، سارے کامیاب ہیں۔ پھر یہ دنیا میں رہ جائے گی۔ حضرت علی سب کہہ دے رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے پوچھا گیا حضرت میں دنیا میں کیسے زندگی گزاروں؟ آپ نے فرمایا دنیا میں زندگی گزارنی ہے تو پھر یوں گزار کہ تیرے ہاتھ میں ایک دودھ کا پیالہ ہو اور تیرے آس پاس جنگل کے کانٹے ہوں اور تو ان کانٹوں سے گزرے اور وہ تیرا پانی دودھ کا پیالے کا قطرہ زمین پر نہ گرے۔ مقصد کیا تھا؟ تو دنیا میں رہ، اپنی آنکھ کی حفاظت کر، دنیا میں رہ، شیطان سے بچ، دنیا میں رہ، گانے بجانے سے بچ، دنیا میں رہ، گناہوں سے بچ، ادھر نہ دیکھ ادھر نہ دیکھ۔ اگر تو دنیا میں جا رہے تو کبھی اس کی طرف متوجہ ہو، کبھی اس کی طرف متوجہ ہو، تیرے ہاتھ میں دودھ کا پیالہ کبھی وہاں ادھر گرے گا، کبھی ادھر گرے گا، تو اپنے دودھ کو بچا، مطلب یہ ہے اپنے ایمان کو بچا، دنیا کو رہنے دے، دنیا کو رہنے دے۔ یہ دودھ، یہ تیرا ایمان ہے، تیرا اسلام ہے، یہ تیری آخرت کی تیاری ہے۔ اس لیے عزیزو، دنیا میں کوئی کسی کا وفادار نہیں ہے، کوئی کسی کا وفادار نہیں ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ وفادار اگر کوئی ذات ہے تو وہ باپ کی ذات ہے، وہ ماں ہے، وہ بھائی ہے۔ جب باپ چھوڑ کے چلا جائے، جب ماں چھوڑ کے چلی جائے، جب بہن بھائی چھوڑ کے چلے جائیں تو پھر مجھے اور آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے یہ دنیا فانی ہے، یہ لا حاصل ہے۔ دنیا میں ایک ہے، وہ اللہ ہے اور رسول ہے، وہ وفادار بھی ہے، تو ان کی طریقے پر چل، ان کے طریقے پر چلے گا، اللہ کی قسم تیری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، تیری آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے۔ تو رب کے در پہ بھی تو آ جاؤ نا، رب کے در پہ آ جاؤ۔ اس لیے عزیزو، اب آ جاؤ، اس طرف آ جاؤ۔ مہینہ ہوا، ہم نے بہت کچھ دنیا کو دیکھ لیا، جیتنے والے جیت گئے، ہارنے والے ہار گئے۔ اب 5 سال کے بعد پھر دوبارہ یہ مسئلے آئیں گے۔ اب آ جاؤ، رب کی طرف آ جاؤ، اب آ جاؤ۔ یہ جشن کہتے جیت کا جشن ہے۔ جیت کا جشن کیا ہے؟ آ کے ہاتھ اٹھاؤ، کہو یا اللہ تو نے ہمیں جتا دیا، اللہ تو نے ہمیں سرخرو کیا، اللہ آج کے بعد ہم تیرے رضا کے مطابق دنیا میں وقت گزاریں گے۔ اللہ تو نے ہماری لاج رکھی، اللہ تو نے ہماری لاج رکھی۔ دنیا میں کوئی نہیں چاہتا کہ میں ہار جاؤں، ہارنے والے بھی پریشان ہیں، پیسہ لگا، سب کچھ لگا۔ آج خوش کون ہے؟ جیتنے والا، ٹھیک ہے، اور میرے ملک کی حفاظت کرنے والا۔ آ جاؤ،
معراج پر بات ہو رہی ہے. ہماری معراج کیا ہے؟ ہماری معراج کیا ہے؟ سارے بولو, ہماری معراج کیا ہے؟ نماز. میں ہاتھ کھڑے نہیں کرواتا, دل ہی دل میں اللہ کے سامنے وعدہ کر کہ اللہ آج کے بعد تیری نماز نہیں چھوڑیں گے. کہہ دو اللہ نماز نہیں چھوڑیں گے, اللہ نماز نہیں چھوڑیں گے, اللہ نماز نہیں چھوڑیں گے. حضرت علی کا قول نقل کر کے بات ختم کرتا ہوں. حضرت علی سے کسی نے پوچھا, حضور کیا ہم ایسا ہے کہ ہم اللہ سے بات کریں؟ آپ نے فرمایا ہاں. فرمایا حضور کیسے, بتا دیں, ہم اپنے اللہ سے باتیں کریں. حضرت بتائیں, توجہ کرنا, توجہ کرنا. آپ نے فرمایا جب تو چاہے کہ تو اللہ سے باتیں کر تو قرآن کو اٹھا کے پڑھنا شروع کر دیا کر, یوں سمجھ کے تو اللہ سے باتیں کر رہا ہے. کہہ دو سبحان اللہ. تو اللہ سے باتیں کرو گے نا انشاءاللہ. 10 منٹ کر لیا کرو, 15 منٹ کر لیا کرو, 5 منٹ کر لیا کرو. اگر زیادہ مصروف ہو تو 2 منٹ کر لیا کرو, 2 آیتیں کر لیا کرو, حاضری لگتی رہے. ہمارے حضرت شیخ بہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا, کسی نے کہا کہ حضرت نماز میں سستی ہو جاتی ہے. آپ نے فرمایا بھائی نماز کے ٹائم میں بڑا وقفہ ہے, نماز کے ٹائم میں بڑا وقفہ ہے. کوشش کیا کر یار کے در پہ حاضری لگتی رہے, یار کے در پہ حاضری لگتی رہے. تو حاضری لگوانے آ گیا کر, یہ نہ سوچا کر قبول ہوگی یا نہیں ہوگی. حاضری لگانا تیرا کام ہے, تیری حاضری کو قبول کرنا تیرے یار کا کام ہے. تو حضرت علی نے کیا ارشاد فرمایا, اللہ سے باتیں کیا کرو. اللہ سے باتیں کیسے کرو گے؟ پڑھو گے نا انشاءاللہ, پڑھو گے نا انشاءاللہ. اپنے گھر والوں کو بھی کہنا ہے, اپنی بچیوں کو بھی کہنا ہے, اپنے بچوں کو بھی کہنا ہے. اور نہ صحیح 10 منٹ, اور نہ صحیح 5 منٹ. اب حضرت علی نے فرمایا تو نے ایک سوال کیا, اب دوسرا جواب, دوسرا میں بھی کر دیتا ہوں. جب تم رب سے باتیں کرو تو قرآن پڑھو, اور جب تم یہ چاہو کہ اللہ ہم سے باتیں کرے تو پھر نماز پڑھا کرو, یوں سمجھو کہ اللہ تم سے باتیں کر رہا ہے. تم رب سے باتیں کرو, اللہ تم سے باتیں کرے. اللہ کرے یہ سعادتیں ہم سب کو مل جائیں. کرو گے نا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ جو نمازیں رہ گئیں, جو غفلتیں ہو گئیں, جو پریشانیاں ہو گئیں, جو رب سے دوری ہو گئی, اللہ تعالیٰ ہمارے معاف فرمائے, اور آنے والے وقت میں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.